الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب کے سائنسدانوں نے قبر کے اندر کیمرے کے ساتھ کیا دیکھا، یہ جان کر آپ بھی اسے فوری طور پر یقین نہیں کر سکتے، پر یہ بھی آپ کو حیران کر دے گا کہ یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے۔ اس معاملے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو ہم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو دیتے ہیں اور ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، ان کی قبر پر اپنا کرم فرما دے، ان پر رحم کر کے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ قبر اتنی وسیع ہو جو انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ کسی تنگ جگہ پر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی پاک رحمت میں ہے۔ جبکہ دوسری طرف قبر کے متعلق کہ قبر آگ کا گڑھا کیسے بن جاتی ہے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک بات پر منحصر ہے کہ یہ شخص دنیا میں کیسے کام کرتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے آخر کار قبر میں اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب اسے قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے دنیا میں کیے جانے والے کاموں کے متعلق اس کے اعمال کے مطابق ہی حساب لیا جاتا ہے۔ پھر اس بات کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی ذات کرتی ہے کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا جائے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بہت سے مسلمانوں کی قبروں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو قبر عذاب الہی کی گواہی دینے لگتی ہے۔ ایسا ہی سنا میں ہوا۔ سنا میں جو ہوا وہاں پر موجود لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ دیکھنا چاہیے کہ جسے حال ہی میں قبر میں دفن کیا گیا تھا اور جس کے متعلق یہ عام تھا کہ انتہائی گنہگار ہے، تو اس کے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس سارے معاملے کے جاننے کے لیے سینا کے چند عالموں نے اور اس علاقے کے لوگوں نے مل کر قبر کی کھدائی کے دوران اس قبر کے اندر ایک کیمرہ لگا دیا اور پھر اس پر مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا۔ اس کیمرے کے ویژول یعنی اس کی ویڈیو کے ساتھ ہی موجود مسجد میں ایک بڑی LCD پر دیکھنے کا اہتمام کیا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کیمرے نے کیا ریکارڈ کیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، بلکہ معاملہ یہ پیش آیا کہ اگلی ہی رات ایک شخص اس کیمرے کی ویڈیوز کو نکالتا ہے اور وہ یہ لے کر سنا کے شہر کو چھوڑ کر بہت دور چلا جاتا ہے۔ علماء نے تصدیق کی کہ وہ اس معاملے میں الجھے ہوئے تھے کہ آخر اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، لیکن اب چونکہ وہ ویڈیو ہی موجود نہیں تھی لہٰذا وہ جاننے سے قاصر تھے۔ بتایا گیا کہ وہ شخص جس نے کیمرے کی ویڈیو کو چرایا وہ وہاں سے امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس بات کو لوگوں کو اندازہ ہوا تو لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے یمنی حکام کے ساتھ امریکہ پہنچے۔ اس عالم کو پریشان پایا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس سے سوال کیا گیا، تم نے موت کے وقت اس شخص کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کیا وہ دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت تم نے کیا دیکھا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے یہ یاد ہے کہ اس شخص کا پیٹ پھول چکا تھا، کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو اس کے پیٹ کے اندر موجود تھی۔ اب تمام علماء یہ سوچنے لگے کہ آخر اس قبر کے اندر ایسا کیا تھا جس سے اس کا پیٹ پھول گیا۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1400 سال پہلے یہ صورتحال واضح کر دی تھی۔ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتلا دیا تھا موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ ہر ذی شعور کو موت کا مزہ ضرور چکھنا پڑتا ہے۔ موت کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے
اور پھر فرمایا کہ ایک روح نظر آنا شروع ہو جائے گی جس کی ٹانگیں ایک دوسرے پر ابھر رہی تھی، جیسا کہ اللہ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا کہ ٹانگ سے ٹانگ مڑ گئی، ناک بائیں یا دائیں طرف جھک گئی اور دل بند ہو گیا۔ یہ موت کی صورتحال ہے، انسان کی اس دنیا میں رخصت ہونے کی صورتحال ہے۔ ناظرین گرامی، دل خون کو پمپ کرنا چھوڑ دے اور جسم کے اعضاء ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ نیلے پڑنے لگتے ہیں، ان میں خون کی گردش رک جاتی ہے، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور پھر موت کا دورانیہ، اس دوران جسم سخت ہونے لگتا ہے، جلد میں کھچاؤ آنے لگتے ہیں، جسم میں ایسی بدبو اٹھنے لگتی ہے جس کا انسان نے پہلے کبھی کوئی تجربہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ ایک بڑی عجیب قسم کی بو ہوتی ہے۔ یاد رہے، طبی شعبوں میں ہونے والی ترقی کے باعث سائنسدانوں نے ان ماہرین کو جاننے کی کافی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے۔ طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ موت کے فوراً بعد جب جسم میں خون کی گردش رک جاتی ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد گلنے سڑنے لگتا ہے اور اس کے بعد جسم سے یہ بو اٹھنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی جلدی میت کو دفن کرنے کا حکم دیا کہ میت کو جلد از جلد اس کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنازے کے لیے جلدی کرو، یہ بہتر ہے میت کے لیے، پھر مزاحت کے اپنی گردن پر اس کا ابھار مت رکھو اور جلدی جلدی جنازے کو قبر کی جانب لے جاؤ۔ ناظرین گرامی، پیٹ پھولنے کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو 2 دن سے 1 ہفتے کے دوران شروع ہوتا ہے، جب مرنے والے کے جسم میں گیسیں بھر جاتی ہے اور اس کے کھلیے پھول ہو جاتے ہیں اور پھر کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اور اس شخص کے جسم کو کھانے لگتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنا رکھا ہے، وہ اس شخص کے جسم کو کھاتے ہیں اور پھر اللہ نے جو اس کے انجام کا فیصلہ کیا ہو تو وہ اس جانب بھاگنے لگتا ہے اور اس جانب جانے لگتا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے بھیجنے چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور یہ کہیں کہ اے مالک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیرا بندہ ہوں، میں خود پر ظلم کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں اور تو مجھے بہترین اختلاف کی طرف رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ اسلام کی برکت اور اس کا فضل مجھ پر نازل فرما، اے اللہ محمد آل محمد پر رحم نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آل پر نازل فرمائی۔ اے مالک، میں بے چینی اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بے بسی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے دین میں داخل کر دے اور انسانوں کے غلبے سے مجھے بچا لے۔ اے مالک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے اور فتنے سے۔ اے مالک، میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔